السلام علیکم ایوریون، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناھا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے پچھلی بستیاں ہلاک کر دی ہیں نا، یعنی اب اس میں دھمکی ہے کہ وہ بستیاں دوبارہ نہیں لوٹتی ہیں۔ جزوی طور پر دیکھیں، اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے معجزے کے طور پر جیسے پیغمبروں کے سامنے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹتی اور دوبارہ اس کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اہل مکہ کو اور لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا دنیا میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں، پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں۔ لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں، تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا، یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھو وہ وعدہ قریب آ گیا تمہارے۔ فَإِذَا، کیونکہ یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے تو اس کے تو بہت قریبی، بہت ہی کچھ وقت کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اور کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بل کنا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں نا، اگرچہ ان میں حس نہیں ہوتی لیکن اللہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا، مشرکین کا غم بڑھانے کے لیے کہ جن معبودوں کو تم سمجھتے تھے کہ سفارش کریں گے آج یہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اس آگ میں۔ اللہ فرماتے ہیں انتم لہا واردون، تم سب اس میں جاؤ گے، یعنی ان بتوں کی عبادت کرنے والے بھی اور جو بت ہیں وہ بھی۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اللہ فرمانے بتاؤ یہ اگر معبود ہوتے تو ما وردوها، یہ خود جہنم میں کہاں جاتے۔ وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب عبادت کرنے والے اور معبود یہ سب ہمیشہ ہوں گے اس میں۔ لہم فیہا زفیر، اور ان کے لیے اس جہنم میں شور و چیخ و پکار ہوگی۔ وہم فیہا لا یسمعون، اتنا شور ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو۔ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جب بات کریں گے تو سنیں گے بھی، تو اس سے یہی مراد ہے کہ جہنم میں جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخ و پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں۔ تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے، وہ معبود جو زندہ ہوں گے، جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو چیخو پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے۔
तो ईसा इब्न मरियम की भी इबादत हुई, तो वो भी तो अल्लाह तो कह रहा है कि सारे के सारे झूठे माबूद जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो आगे अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, हाँ वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से पहले ही एक अच्छा कलिमा लिखा जा चुका है, यानी वो पहले ही से अच्छे लोग हैं, उनके लिए पहले ही जन्नत लिखी जा चुकी है। उलाइका अन्हा मुबादून, ये नेक लोग उससे दूर होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद लोगों को अपनी इबादत पे नहीं लगाया, लोगों ने इनके साथ ज्यादती की और इनको माबूद बना लिया। तो जो वो लोग जिनके बारे में अच्छी बात पहले सबकत कर चुकी है, अल्लाह फरमाते हैं उनको मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। ला यस्मऊना हसीसहा, वो तो जहन्नम की आहट भी नहीं सुनेंगे। उलमा ने लिखा है इससे मुराद है जन्नत में जाने के बाद, क्योंकि हिसाब व किताब में जहन्नम के पुल से हर एक को गुजारा जाएगा, उसमें तमाम पैगंबर तमाम शुहदा, क्योंकि वो तो सूरह मरियम में अल्लाह ने बता दिया वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर शख्स जहन्नम के पुल पे से गुजरेगा, जिसको पुल सिरात कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने के बाद इनको जहन्नम से दूर कर देंगे और जहन्नम की आहट भी इनको सुनाई नहीं देगी। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, अल्लाह फरमाते हैं जो चाहेगा इनका दिल उन नेमतों में ये हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, और बड़ी बड़ी घबराहट भी इनको गम में नहीं डालेगी। बड़ी घबराहट वो होगी जो नफ़हे उला, यानी जब सूर फूंका जाएगा ना, लोग कब्रों से निकलेंगे, उस वक्त बहुत ज्यादा खौफ का गलबा होगा लोगों पे और सब उस खौफ में मुब्तला होंगे, हिसाब व किताब का जो खौफ होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये बड़ी घबराहट और बड़ी जो एक नफ़हे उला है, ये भी इनको गमज़दा नहीं करेगी। लेकिन उलमा ने लिखे इससे भी ये मुराद है कि मुस्तकिल तौर पर गमज़दा करना, वक्ती खौफ तो हर एक को होगा, कुरान से ये बात साबित है, लेकिन अल्लाह नेक लोगों से उस खौफ को जल्दी दूर कर लेंगे। और जो मैदान हशर का जो खौफ है, जो हकीकी खौफ है, जो लंबा खौफ होगा, वो सिर्फ नाफरमानों को होगा। लेकिन कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है कि इब्तिदाई मरहले में सारे खौफज़दा होंगे। वततलक़ाहुल मलाइका, और फरिश्ते इनसे मुलाकातें करेंगे, मुलाकातों का मतलब मरहबा कहेंगे इनको, हादा यौमुकुम, और इनको खुशी से फरिश्ते मुबारकबाद देते हुए कहेंगे ये है तुम्हारा वो दिन अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल लिल कुतुब, अल्लाह फरमाते हैं हम आसमान को, क्योंकि जब पहला सूर फूंका जाएगा तो हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे दस्तावीज को लिखी हुई तहरीर के लिए लपेट दिया जाता है। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु, जिस तरह हमने अव्वल खल्क़ की इब्तिदा की थी हम उसी तरह लौटा देंगे। यानी इंसान हैरान हो रहा है ना कि ये अल्लाह ताला इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं आसमानों को लपेट दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं कायनात तबाह कर दूंगा, तो ये कैसे करेगा? अल्लाह ने फरमाया जैसे पहली दफा किया तो दोबारा भी कर दूंगा, मेरे लिए क्या मुश्किल है ये काम, वादन अलैना, और ये हम पर वादा है। ये कैसे चैलेंज कर रहा है अल्लाह ताला, देखे। यानी इंसान कह रहा है नहीं कुछ होगा, ये सब ऐसी बातें हो रही हैं, और अल्लाह कह रहा है वादन अलैना, मैं करके दिखाऊंगा, इन्ना कुन्ना फाइलीन। फिर अल्लाह ने ताकीद की हम ये काम करके छोड़ेंगे, लिहाजा अल्लाह को चैलेंजेस मत दो, अपने अमल को ठीक करने की कोशिश करो। और अल्लाह मुशरिकीन को भी धमकी दे रहे हैं कि सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी नेक लोगों को मैं गलबा दूंगा। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने ज़बूर में ये बात लिख दी थी, मिन बाद ज़िक्र, नसीहत के बाद, कि अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, यानी अल्लाह ने पहले नसीहतें दी, अहकाम बताए और बता दिया कि मेरे नेक बंदे ही जमीन के वारिस होंगे। ज़बूर का तज़किरा शायद इसलिए किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर दी, उसी में अल्लाह ने बता दिया और अल्लाह ने ज़बूर में ये वादा जो किया था पूरा करके भी दिखाया। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिलाफत अल्लाह ने पूरी दुनिया पे कायम कर दी। तो अल्लाह फरमाते हैं बात हमने ज़बूर में लिख दी थी। और ये हदीस से भी मज़मून साबित है कि जैसे मुसलमानों का नशअत उला हुआ, अल्लाह ने इस्लामी खिलाफत को दुनिया में कायम किया, तो हज़रत ईसा इब्न मरियम के दौर में अल्लाह दोबारा कुफ्र पे इस्लाम को गलबा अता फरमाएगा और ये ज़मीन के वारिस फिर अहले इस्लाम ही बनेंगे। और अगर हम ज़मीन से मुराद जन्नत की ज़मीन मुराद लेते हैं फिर तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन, हमने जो मज़मून बयान किया इसमें जो लोग अल्लाह की इबादत और गुलामी करते हैं उनके लिए पैगाम का साफ साफ पहुंचा देना है। उनको बात समझ में आ गई होगी, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की इबादत पे आना ही नहीं चाहते, उनको समझ में बात नहीं आ सकती। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए नबी हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। काफिर ये समझते हैं कि जब से आए हैं हमारे लिए टेंशन बन गए हैं, हम बाप दादा के दीन को फॉलो कर रहे थे, ना कोई जहन्नम की बात थी ना कोई और बातें थी, तो वो इश्काल करते अल्लाह ने फरमाया कि हमने रहमत बना के भेजा है ताकि लोग आप पर ईमान लाएं, जन्नत में जाएं, अपनी जिंदगी को भी सुधारें, आखिरत को भी सुधारें और एक दूसरे के हुकूक अदा करें, जमीन में अमन पैदा हो। तो आप रहमत का जरिया हैं, ये नहीं मान के आपको ज़हमत समझ रहे हैं, तो ये आपका कसूर नहीं है, इनका कसूर है। तो अल्लाह ने इंसानों को भी बता दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए रहमत है, इनको ज़हमत मत समझो। अब चूंकि इस सूरत का मजमून ही तौहीद है, इसलिए खुलासे के तौर पर अल्लाह उस मजमून को दोहराते हैं। कुल इन्नमा यूहा इलैया, ए नबी अब आप खुलासे के तौर पर उनको ये बात बता दीजिए, चूंकि मेरी जो असल दावत है वो क्या है, मेरी तरफ वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, उसी की इबादत करनी है। फहल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या तुम फरमा बरदार बनोगे अभी इतना कुछ सुनने के बाद भी। फ़इन तवल्लौ, ए नबी अगर ये अब भी आपकी बातों से एराज करें, पीठ फेरें, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, तो कह दीजिए मैंने बराबर तौर पे तुम्हें बता दिया। बराबर का लफ्ज़ का मतलब होता है साफ तौर पे, ये मुहावरा है, यानी उर्दू में भी हम कहते हैं इस तरह की बात। तो हम ए नबी आप कह दीजिए मैंने तुम्हें साफ तौर पर खुले लफ्जों में अल्लाह का पैगाम सुना दिया है। व इन अदरी, अब मुझे नहीं पता, अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून, कि जिस अजाब का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो करीब है या दूर। क्योंकि बार बार ना वो एक ही बात पे अटकते थे कि फिर जल्दी अजाब क्यों नहीं आता, जल्दी अजाब क्यों नहीं आता, डेट बताएं अजाब की। तो ए नबी कह दीजिए मैंने पैगाम पहुंचा दिया, अब मुझे नहीं पता अजाब जल्दी आएगा कि देर से आएगा। व इन अदरी लअल्लहु इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौल,
اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا علم کامل ہے. تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی. جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے. اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے. یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا. کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے. عذاب فوراً آ گیا تو سارے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے، بہت سے ایمان لے آئیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، کچھ کامیاب ہو جائیں کچھ ناکام ہو جائیں. اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے. تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے، وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی، پورا توحید کے مضمون سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے، تو اسلام کو غلبہ دے دے، ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا. قال رب احکم بالحق. نبی کہتے ہیں کہ اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے. اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں وربنا الرحمن، ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں. تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے، کہ باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا، پھر بدر میں کیا، احد میں کیا، اور پھر خندق میں کیا، فتح مکہ میں کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے. اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے. اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو، ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا، فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں. بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو، اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا. اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا. وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی. پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے. لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے. بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا. اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے. کاش یہ بات آج کافر کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام آپ کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے. لوگ اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ ہم اسلام سے بچے ہوئے ہیں، عیش کی زندگی میں ہیں. بھائی آپ اسلام میں آؤ گے تو آپ کو خوشیوں والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے عذاب نہیں بنایا بلکہ جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اور آخر میں برات ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے پیغام بھی پہنچا دیا ہے اور میں دعا بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اور میں یہ تو بتا سکتا ہوں عذاب آئے گا، عذاب کا ٹائم میں نہیں بتا سکتا. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.